السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے لیسن نمبر 15 پڑھا تھا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لیسن نمبر 16 یعنی 16 پڑھنے والے ہیں، لفظ اللہ کا قاعدہ۔ تو چلیے آج کا کلاس شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 16 لفظ اللہ کا قاعدہ۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب پر کا مطلب میں آپ کو بتا دوں کہ پر یعنی موٹا پڑھنا اور باریک یعنی پتلا۔ آپ کو معلوم ہے باریک پتلی چیزوں کو کہتے ہیں، تو باریک یعنی پتلی آواز سے پڑھنا۔ ٹھیک ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے، تو لفظ اللہ کا لام کون سا ہے؟ یہ اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ اس الف کو ہم اس لام سے ملاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لفظ اللہ تو اس اللہ کے لام سے پہلے، اس اللہ کے لام سے پہلے یعنی اس لام پہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اس الف کے نیچے کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، نیچے بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اس کے بعد والے ورڈ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اس اللہ کے لام سے جسٹ پہلے، بیفور، جب بھی زبر اور پیش ہوگا تو اللہ کے لام کو موٹی آواز سے پڑھیں گے، یعنی پر پڑھیں گے۔ جیسے ان اللہ، یہاں پر اللہ کے لام کو موٹی آواز سے یعنی پر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے۔ اس الف اور لام کے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اگر اللہ کے لام کی اس لام کے جسٹ نیچے یہاں پر بھی زیر ہوتا تو ہم باریک پڑھتے، لیکن کیونکہ یہاں پر کچھ نہیں ہے اور اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، تو اس لیے ہم اللہ کے لام کو موٹی آواز سے پڑھ رہے ہیں، ان اللہ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے قال اللہ۔ قال اللہ نہیں پڑھیں گے، قال اللہ یہ غلط ہے اور قال اللہ یہ صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے۔ میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے جب بھی زبر اور پیش ہوگا تو اللہ کے لام کو موٹی آواز سے پڑھیں گے، اور زیر ہوگا تو باریک آواز سے پڑھیں گے۔ نیکسٹ سمیع اللہ۔ سمیع اللہ میں دیکھیے اللہ کے لام سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہاں پر اللہ کے لام کو موٹا پڑھ رہے ہیں، سمیع اللہ، سمیع اللہ نہیں، یہ رانگ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اللہ کے لام سے پہلے جب بھی پیش ہوگا تو بھی اللہ کے لام کو موٹی آواز سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے حدود اللہ۔ حدود اللہ میں دیکھیے اس اللہ کے لام سے پہلے کس ورڈ کے اوپر پیش ہے؟ بتائیے کس ورڈ کے اوپر پیش ہے؟ دال کے اوپر پیش ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کے لام کو ہم موٹی آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہاں پر زیر ہوتا تو کیا پڑھتے ہیں؟ باریک آواز سے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حدود اللہ، یرید اللہ۔ یرید اللہ میں بھی دیکھیے اللہ کے لام سے پہلے کس ورڈ کے اوپر پیش ہے؟ دال کے اوپر۔ ٹھیک ہے، خلق اللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ کے لام سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے، اس لیے اللہ کے لام کو موٹی آواز سے پڑھ رہے ہیں، یعنی پر پڑھ رہے ہیں، خلق اللہ۔ نیکسٹ ہے بل اللہ۔ اب یہاں پر ہم بل اللہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اسی لیے نہیں پڑھ رہے کہ اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ اللہ کے لام سے پہلے اس لام کے نیچے زیر ہے، اس لیے اسے ہم باریک آواز سے پڑھ رہے ہیں، بل اللہ۔ اگر یہاں پر اللہ کے لام کے اوپر پیش ہوتا تو ہم پڑھتے بل اللہ، حالانکہ یہ صحیح بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دین اللہ۔ اگر اللہ کے لام سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے، اگر پیش ہوتا تو کیا پڑھتے؟ دین اللہ، لیکن اللہ کے لام سے پہلے نون کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اس لیے اللہ کے لام کو باریک پڑھ رہے، دین اللہ۔ نیکسٹ ہے امر اللہ۔ امر اللہ میں بھی دیکھیے اللہ کے لام سے پہلے را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، کیا پڑھیں گے؟ امر اللہ، نہ کہ امر اللہ، موٹی آواز سے نہیں پڑھیں گے، اللہ کے لام سے پہلے را کے نیچے زیر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بار پھر سے پریکٹس کر لیتے ہیں، ان اللہ، دین اللہ۔ دیکھیں ان اللہ موٹی آواز سے پڑھ رہے ہیں، اور دین
پتلی آواز سے. کیوں؟ نون کے نیچے زیر ہے، یہاں نون کے اوپر پیش ہے، اس لیے یہاں موٹی آواز سے پڑھ رہے ہیں، یہاں پتلی آواز سے پڑھ رہے ہیں. قال اللہ موٹی آواز سے پڑھ رہے ہیں، بل اللہ ہم پتلی آواز سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سمع اللہ موٹی آواز ہے. حدود اللہ یرید اللہ خلق اللہ بل اللہ دین اللہ امر اللہ. یہ ساری زیر کی آواز ہے، یعنی پتلی آواز ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.